سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ 4 سال پہلے سینٹ چلانے کا خرچہ 5 ارب تھا، اس بجٹ میں 10 ارب ہو گیا۔ قومی اسمبلی کا خرچہ 8 ارب جبکہ اب 17 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایم این ایس کی تنخواہ 1,88,000 سے بڑھا کر 5,19,000 کر دی گئی ہے۔ ویسے ڈاکٹر فاروق سلیم ایک قابل آدمی ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو پریشانی کس بات کی ہے۔ یہ جس کام کے لیے آتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ فاروق سلیم صاحب، آئی ایڈمائر ہم، آئی ڈونٹ نو ہم ایٹ آل، لیکن وہ ایک سنجیدہ آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ مجھے ان کی حیرت پہ حیرت ہو رہی ہے، مجھے ان کے رونے پہ رونا آ رہا ہے۔ وہ بھائی ڈاکٹر صاحب جس کام لیے آندے نے وہی کر رہے ہیں، اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان ماشاءاللہ یہاں پہنچا ہے۔ عوام کا بدحال سے بدحال تر اور پھر بدحال ترین کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ان کی پرفارمنس ہے۔ اندازہ لگاؤ، ویسے تنخواہ 1 لاکھ، ہاں چونکہ وہ انفلیشن ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا ہے، کرنسی جو ڈی ویلیو ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو، اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ تو اتنے کہتے پتہ نہیں کتنے ہزار جس کے پاس ہوں وہ غریب نہیں ہے، فلانا ہے ٹمکانا ہے۔ لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب کی حیرت پہ حیرت ہے۔ نارمل ہے یہ، اسی لیے یہ ملک یہاں پہنچا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، حضور کا ایک قول ہے، ان کا ہر قول ہی، اور یہ تو چند باتیں ان کی سمجھ لیں تو پورا عالم اسلام ہی اسی طرح بیچارہ ایمی آلسو رینٹ ٹائپ ہی ہے، اس کی اوقات تو ہے کوئی نہیں۔ ان کا ایک قول سنو کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو سمجھ لو بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں یعنی روٹی سے بھی محروم ہو گئے۔ پاکستان اس کا جیتا جاگتا ماشاءاللہ ثبوت ہے۔ چلیں حضرت صاحب، روٹی کی بات کی، روٹی کی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹے اور گندم کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث روٹی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ نان بائی ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر آفتاب گل نے کہا ہے کہ گندم کی قیمت 4500 روپے فی من تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2000 روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ ایل پی جی 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے۔ ایسے حالات میں سرکاری نرخ پر روٹی فروخت ممکن نہیں، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 25 روپے کی روٹی 35 روپے میں نان فروخت ہو رہا ہے۔ میوزک لگ رہا ہے مجھے یہ۔ دیکھو بات سنو، 25 روپے کی روٹی، 35 روپے کا نان۔ 35 روپے کا نان ہے، یہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے، یہ چند مخصوص خاندانوں کا پاکستان ہے۔ اس میں بھی آگے چند زیادہ اچھا سیاسی کرپشنوں، کک بیکوں، کمیشنوں کی ہوش ربا داستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، آٹا شرم دا کاٹا۔ دیکھو بات سنو، موٹی بات کرتا ہوں میں، آئی واز اے ٹین ایجر، کئی بار میں نے کہا ہے، دیکھو بات سنو، یہ ریپیٹیشن نہیں ہوتی، یہ ری انفورسمنٹ ہوتی ہے۔ نماز 5 بار پڑھتے ہو، اچھا جالب 20 روپے من آٹے کو پیٹ رہا تھا، آج 25 روپے کی روٹی ہے۔ اور بات سنو، موٹی بات، موٹی بات، تیار رہو۔ میں پھر کو منحوس بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن تیاری پکڑو۔ تصور کرو 6 افراد کا ایک گھرانہ ہے، 6، بہت کم بتا رہا ہوں، بہت ہی کم بتا رہا ہوں، میاں بیوی، ماں باپ میں سے کوئی دونوں کے کوئی ایک آدھ زندہ ہوگا، 3-4 بھائی، منیمم 6۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ صبح دوپہر شام 2 روٹیاں، یعنی اگر وہ 6 ہیں تو 36 روٹیاں، یعنی 900 روپے کی تو صرف روٹیاں ہی ہو گئیں۔ سالن مارو گولی، لعنت پہ جو کرائے تھے، آمد و رفت، بیماری، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، سبحان اللہ۔ بجلی کا بل لیا، واٹ ایور، اس پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، مائیں بچے مار کے، یا وہ پتہ نہیں نہروں میں چھلانگے مار کے مر رہی ہیں۔ یہ ہے تمہاری جنم جلی جمہوریت۔ جمہوریت، جمہور کہتے ہیں عوام کو، لوگوں کو پتہ بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں آتی بات، اچھا انہیں شرم بھی نہیں آتی۔ جمہوریت، جمہور کتھے ہے تے بچے جمہور ہے کتھے نے؟ کوئی 25 روپے کی روٹی یا 35 روپے کا نان، یہ 6 بندوں کا گھرانہ
ऑन एन एवरेज मैंने अभी कैलकुलेट करके आप सोचो वो क्या करेगा, किधर जाएगा। रुख तब्दील हो गया अगर नफरतों का और गुस्से का, तो फिर क्या होगा मैं नहीं जानता। चलो नेक्स्ट हसन साहब, जी, अफसोसनाक खबर है। अगली खुशखबरी। अफसोसनाक खबर है, कोट राधा किशन लाहौर में बिजली का बिल 41,062 रुपए आने पर 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली। एक और खबर के मुताबिक रहीम यार खान में गुर्बत फाका कशी से दिल बर्दाश्ता होकर माँ बच्चों समेत नहर में कूद गई, 4 बच्चे जाँ बहक। चलो जान छुड़ गई उनकी। देखो बात सुनो, इन लोगों ने गन पॉइंट पे हराम को हलाल कर दिया। खुदकुशी हराम है। हुक्मरानों ने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं और वहां पहुंचा दिया है इस पूरे माशरे को जहां हराम भी अब हलाल बन चुका है। खुदकुशी हराम है। यू आर डिनाइंग जो जिंदगी तुम्हें अता की गई है, तुम उसे डिनाई कर रहे हो, लेकिन डिनाई करवाने वाले मुजरिम होंगे। इसी तरह की बातें मेरे ज़हन में थी जो मैं आपके पिछले सवाल के जवाब में कहा ना, कोई यूं कर रहा है, कोई वो कर रहा है। अखबार देखते हुए नहीं कोफ्त आती है, कराहत होती है। सो वो मुझे आई हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ न्यूज़ पेपर्स। सो आई इस गंद बला के डिप्रेशन के सो का आगाज ही नहुसत से होता है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप जाने की ख्वाहिश में 4 साल के दौरान 335 पाकिस्तानियों को समुंदर निकल गया। बड़ा मुझे एक पंजाबी का मिसरा याद आ रहा है, रोटी बंदा खा जाती है। कई साल पहले जब मैंने ये मिसरा पढ़ा, बल्कि पूरी नज्म पढ़ी, तो झटका लगा मुझे। अब मुझे बात समझ आई कि उसने तो एक साइंटिफिक हकीकत बयान की, रोटी बंदा खा जाती है। ये जो 335 पाकिस्तानी, देखो इससे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बड़ा खूबसूरत है, बिटवीन डेवल एंड द डीप सी। उथे पानी ने मार देता, ये रोटी ने मार देना सी, मरना तो था उन्होंने। चलो अच्छा है, अगर वो समुंदर ने निगल लिया है तो कफन दफन का खर्चा बच गया, गोरकंदा बच गया, वो नमाज जनाजा वो जड़ा मौलवी पढ़ांदा है या जो भी होंदा है, सारे अखराजात से बचत हो गई। माएँ सोचती रहेंगी, बीवियाँ सोचती रहेंगी, बहनें सोचती रहेंगी, वो उनकी कब्रें भी नहीं होंगी, उनको जाना भी नहीं पड़ेगा। इसके पॉजिटिव पहलू भी देखिए। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी हुकाम ने मफरूर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, उनके अहल खाना और 10 कारोबारी ग्रुप से मुंसलिक तकरीबन 760 अरब टका मालियत के असासे ज़ब्त करने का ऐलान किया है। हुकाम के मुताबिक 570 अरब टका के असासे मुल्क के अंदर, जबकि 190 अरब टका मालियत के असासे बैरून मुल्क ज़ब्त किए गए हैं। बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के सरबराह ने बताया कि शेख हसीना और उनसे वाबस्ता अफराद के खिलाफ तहकीकात के सिलसिले में अब तक 98 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि बैरून मुल्क मुंतकिल की गई रकूम की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं।